اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مہنور اور بہت سے دوسرے واقعات۔ ہمارا معاشرہ جس نہج پر جا رہا ہے، پچھلے دنوں اوپر نیچے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے متعلق بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک واقعہ تو کوئٹہ کی لیڈی ڈاکٹر مہنور پر تیزاب پھینکنے کا ہے، جس پر ایک لفٹ آپریٹر نے تیزاب پھینکا، اور دوسرا واقعہ جنگ میں ایک طالبہ کے ساتھ 3 نوجوانوں کی زیادتی کا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ تربیت کا ہے۔ ہم اپنے نوجوان نسل کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھے ہیں اور کوئی روک تھام نہیں۔ بچوں کا جو دل چاہتا ہے وہ موبائل میں دیکھتے ہیں، اچھا یا برا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر، اور بیشتر والدین اس بات میں تسلی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کم از کم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر ہوتی ہے، پھر معاشرہ اور ریاست سب ذمہ دار ہیں۔ ہمارا نوجوان ریاست مدینہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ ریاست مدینہ راتوں رات نہیں بن گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، اور انہوں نے ایسے گہرے نایاب امت مسلمہ کو دیے کہ آج تک مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس ریاست اور ان کے افراد کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارا ہر عمل، بے شک وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہماری ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ وہ ذات جس نے آگے جانا ہے، وہ ذات جو کبھی مرتی نہیں ہے، جسم سے الگ ہو کر اگلی دنیا کا سفر کرتی ہے۔ روح، ذات یا اقبال کی خودی، ہماری اگلی زندگی منحصر ہوتی ہے اس ذات کی نشو و نما پر جو ہم نے اس دنیا میں کی ہوتی ہے۔ پھر وہ بات دہراتے چلے جاؤں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت ٹھیک طرح سے کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر سڑکوں پر پولیس بٹھانے کی بھی ضرورت نہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تربیت کیسے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا چیف جسٹس قاضی مقرر کیا۔ سال بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مقدمہ نہ آیا تو اس عہدے کو ختم کرنا پڑا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ دور فاروقی میں عمرو بن عاص نے ایک دفعہ ایک ذمی کو خزاک اللہ کہہ کر پکارا، مطلب خزاک اللہ کہہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ خدا تجھے ذلیل کرے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا کہ میں اس کا منصب کا اہل نہیں ہوں۔ جب احتساب خواہش کی یہ حالت ہو تو کوئی جرم کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم سے اللہ کلام کرتا ہے، اس کتاب کے ذریعے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رہی ہے۔ اگر ہم یہ کتاب نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور اس کتاب کو دل کی آنکھ سے پڑھا جائے تو ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ اللہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس کا ایک ایک دن ہمارے 50 ہزار سال کے برابر ہے۔ تو ہماری 90 یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہم اس زندگی کو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنس کے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ قرآن کے ہر دعوے کی صداقت بہم پہنچا رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہر شعبے سے متعلق رہنمائی ہے۔ نفسیات کا علم تو اس صدی ہی میں نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ اس میں انسان کے ہر نفسیاتی مرض کا علاج ہے۔ بائیو، فزکس، کیمسٹری، کس کے متعلق رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے شعبے کو قرآن کی روشنی میں تحقیق کرے اور اس سائنسی ایجاد، موبائل وغیرہ کا استعمال ٹھیک طرح سے تحقیق کے لیے کیا جائے تو شاید حالات مختلف ہوں۔ اگر ہم نے ان حادثات کو سنجیدہ نہ لیا اور ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، اساتذہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، تو ڈاکٹر مانور اور جنگ کی طالبہ جیسے کتنے ہی واقعات ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ریاست کی جہاں اور ذمہ داریاں ہیں تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نصاب میں ہر شعبے کے متعلق تحقیق کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے۔ ہمارے پاس تو اللہ کی رہنمائی رہتی دنیا تک موجود رہے گی۔ 17 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زندگانی ہے صدف، قطرہ نثار ہے خودی۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گھور کر نہ سکے، ہو گر خود نگر، خود گر خود گیر خودی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔